بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی زندگی عارضی، ضرورتیں اور آزمائشیں بھی عارضی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا اس وقت امت مسلمہ بالخصوص تبلیغ احباب اور اکابرین پر جو حال اور آزمائش آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور رب کائنات اس آزمائش کو جلد دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ مایوس ہونے اور گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں، اور سیرت کو سامنے رکھ کر تقاضوں کو پورا کرتے رہنا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ رب کائنات ہمیں اور ہمارے اکابرین بالخصوص حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ہمت، حوصلہ اور استقامت عطا فرمائیں، آمین۔ آپ کی آراء کے منتظر ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ پوری امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو میرے دوستو، محنت کرتے 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 اس میں کوئی شک نہیں، آزمائشی تو آئیں گی میرے دوستو۔ امتحان تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیا پکا ہے کہ نہیں ہے نا؟ مگر امتحان دینے کے بعد اگر کوئی حکومت بھی اس سے ٹکرائے گی تو اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ایک مقابلے کو کیا نہیں سکے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہمارا مقصود تھوڑی ہے، ہمارا تو مقصود یہ ہے کہ وہ ان کے زندگی کے طریقے بدل جائے، ان کا یقین صحیح ہو جائے، ان کی زندگی کے طریقے صحیح ہو جائے۔ اسلام جو نام ہے کسی قوم کا نام نہیں، کسی ملک کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تو طریقوں کا نام ہے۔ ایک خاص یقین کے ساتھ خاص طریقوں سے گزارنا، اس کو اسلام کے اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے سارے بادشاہوں کو، وزیروں کو، صدروں کو، جتنی بھی ہیں غریب فقیر جو بھی ہیں، ان سب کو میرے دوستو اللہ پاک اپنے احکامات پہنانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو پہنانے کا اللہ ہمارے میں سے اور آپ ہر شخص کو ذریعہ بنائے گا، بنایا ہے۔ لیکن ہماری تو کم قسمت یہ ہے کہ اس کے ہمیں ہوش ہی نہیں ہے اس کے، یعنی اللہ نے تو ہمیں اتنا اونچا بنایا اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں کہ ہمارے لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی، بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی، اور تربیت اس وقت ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں کھانے کمانے والے بن جائیں اور دوسروں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور ہوتے بھی اسی کو ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ شان ہماری چیزوں کو ایسے پورا فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات ہے، ضرورتوں کا پورا ہونا میرے دوستو یہ اصل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ضرورتیں ہمیشہ پوری تھوڑی ہوئی ہیں، کبھی پوری ہوئی کبھی سب نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ضرورتیں کبھی پوری ہوئی کبھی نہیں۔ آپ اندازہ کریے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم مفتدی ہیں، اور باقی کی وجہ سے پیچھے گر جاتے ہیں۔ کسی نے یوں نہیں کہا کہ بھئی پہلے میں کھانے کو پھر نماز پڑھیں گے۔ خندق میں 1400 آدمی اور 3 دن سے کچھ نہیں کہا۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ پہ دیکھیے 2 پتھر بندے، آپ نے شاید فرمایا دیکھو میرے پیٹ پہ 3 پتھر بندے ہیں۔ سجو بھائی یعنی کھانے، کیونکہ کھانا نہیں ملا اس لیے کام نہیں، یہ نہیں بات ہے، سمجھے؟ ہماری شیر خان صاحب کا ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی جب ہم وہاں لو میں جاتے تھے جلسے میں، اور صبح کو ناشتے کوئی پوری پوچھتا تھا، روٹی بھی کہیں جا کے ظہر کے بعد اثر سے پہلے کہیں جا کے روٹی بھی دیتی، پہلے کا بھی دوست ہو گیا، آئندہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کی فضا ہی نہیں تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، حق تعالیٰ شانوں نے ہمارے میں ہر شخص کو، سمجھے بھائی، ہر شخص کو سارے عالم میں یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ کتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی تو جب کام کرو گے بالکل ہر حال میں۔ فقیر بھی ایک دانہ نہیں ہے کھانے کو، اور اس کے کئی بچے ہیں، اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی مقصد کے لیے محنت کرتا ہے نا، اس کو نقل نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بیوی بچوں کو نقل نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت فاطمہ رضی اللہ اور ان کے ازواج مطالعات کی، اور اسی حال میں مر گئے ہے نا جی، تو اس کا حشر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اور ان کے گھر کے بیوی بچوں کا جو ہے حشر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ۔ اور دنیا میں جتا رہے تو جیسے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کے گھر والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، ایسے اللہ رب العزت اس کو بھی اور اس کے بھی بچوں کو بھی بنایا، ایسے اللہ رب العزت اس کو بھی اور اس کے بھی بچوں کو بھی سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائے گا۔ میرے دوستوں، ہمارے میں ہر شخص جو ہے سارے عالم کی ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے میں ہر شخص
बस ये अज़्म करना पड़ेगा, ये इरादा करना पड़ेगा। भाई मैं गया हिंदुस्तान, मैंने देखा उन्होंने जाऊंगी मैं तो चलो पतलून नुमा तो पजामे तो नहीं हुए, छोटे छोटे से कमीज। मैंने कहा भाई ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। मैंने कहा भाई ये हज़ार सारी दुनिया में दीन के पहले का जरिया बन सकते हैं। इसलिए कि साहब किराम के साथ इन्हें चलना तो नसीब है, और साहब के पास तो पहनने को भी पूरा नहीं था, खाने को भी पूरा नहीं था, पीने को भी पूरा नहीं था, न खाने को पूरा, न पीने को पूरा, न पहनने को पूरा। ऐसे बच्चे पाकिस्तान में जाओ, वहां का भी यही हाल देखा, अफ्रीका में जाओ, हमारे तो मुल्क क्या मुल्क अल्लाह के से ऐसे कुछ और मुझे भी चाहिए। मगर हमारी कम किस्मत ये है कि जरूरत के पूरा न होते हुए गैरत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम करना हमने सीखा नहीं, और न हमारे माँ बाप ने सिखाया कि जरूरत के पूरा न होते हुए गैरत के साथ सारे आलम में हिदायत के जरिए कैसे बनोगे। और इतनी घटिया सोच ये हमारा खाने को क्या होगा, हमारी सोच में एक काफिर मुश्किल की सोच में क्या फर्क होगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सोच को भी सोच बनाते हैं, है ना जी। अल्लाह अकबर। जिन दुनिया में ये जिन मिसाइल और रोकने वाले जो हैं या हुकूमत और सल्तनत वाले जो हैं, ये भी इसके लिए दोस्तों अल्लाह ताला अगर ये इनके ऊपर हाथ डालेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मेहनत करने वाले हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको समझाने में लगे हुए हैं, ऐसे जराए तलाश करने में लगे हुए हैं कि जिससे कि इन्हें अल्लाह पाक के अहकामात पे ले आए और वो वाले तरीके पे ले आए। मेरे भाई दोस्तों, ये इस फिक्र में लगा हुआ है एक आदमी, और जब एक ग्रोह लगा हुआ है, एक दफ्तर लगा हुआ है इस फिक्र में, समझे बात, एक बस्ती लगी हुई है, छोटी सी बस्ती लगी हुई है, और मेरे दोस्तों और सारी दुनिया के फिक्र उसको, सारी दुनिया का समझे। लेकिन और कुर्बानी से यानी खाने को पीछे करता है, पीने को पीछे करता है, फिक्र नहीं करता उसका, कभी देखी जाएगी सब। तो जो जिस फिक्र के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा उस फिक्र में अपना फिक्र बनाऊंगा, उस फिक्र को बनाया और उसने अपना और से मुल्क को बोल देंगे कि जो फिरानों ने फिरा चीज पर कब्जा कर लिया मुसलमानों की, तुमने आपको मकसद ही छोड़ दिया, मकसद तो हाथ से जाता रहा, तो तुम्हारे पास रहा क्या है, जो मकसद ही खो दिया इसका जमीन नहीं है, तो फिर पास क्या रहा हमारे, कुछ भी नहीं। अगर हुकूमत मिल भी गई उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो खुदा को गाली दे हुकूमत तो अल्लाह उनको मिलेगा। और आप समझते हैं कि उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शादी हुई, क्या सुनना मुझे आपसे मोहब्बत है, भाई सोच समझ के कहो, क्या सुनो मुझे आपसे मोहब्बत है, सोच समझ के कहो, कैसी दोनों का अच्छा, फिर सब लोग फाकिर के तैयार हो जाओ। जो हमसे मोहब्बत करता है ये मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, है ना जी, कि उसकी तरफ फक्र ऐसा आता है जैसे पानी ढलवान की तरफ आता है। अब बताओ देखो भाई दोस्तों, एक आदमी नमाज की सारी चीजों को पूरा कर देता है, अल्लाह ताला उसे नमाज के इनामात अता फरमाए। पूछ लो ये वैसे मजिद साहब वो चीज़ा भी चलो पूछ, अगर हज के एक आदमी चीजों को सारी पूरा कर देगा, है ना, तो अल्लाह ताला उसे हज के स्वागत अता फरमाए और उसके सबरात अता फरमाए। ज़कात को सही तरीके से कर देगा, अल्लाह ताला उसको ज़कात के इनामात अता फरमाए। भाई दोस्तों ऐसी अर्ज है आप हज़रात की हिजरत में, जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मकसद को अपना मकसद बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आमाल को उस मकसद के मुतल्लिक़ आमाल हैं उनको पूरा कर देंगे, अल्लाह ताला शान उसके ऊपर कि भाई मेरे ऊपर या आपके घर पे नहीं है ना, मैं क्योंकि इस उम्मत का जो क़िवाम है ना, इस उम्मत का क़िवाम जो है मिजाज नबूवत पर है सब, ये यानी जो कुछ कर रहा है औरों को भी उस पर लाते हुए, है ना जी, मेहनत करते हुए खुद को उस पर लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए का बच्चा भी ना है। मेरे दोस्तों हम तो मेहनत में लगे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दर्द पर, गम पे, फिक्र पर, यानी सारों मुसलमानों को लाने की कोशिश में लगे हुए, कोशिश में लगे हुए, लोग आ नहीं रहे, लगे हुए हैं, है ना जी। और रोजा भी रखे रहे हैं, हाके बर्दाश्त कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं कि आज रात हुई दरवाजा खोले, रात दिन इसका काम है। जो मेरे दोस्तों इस बात में जान मारेगा
मारा मारा फिर रहा है, कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास बिदत खुशामद कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा जबकि अल्लाह पाक को रहम आएगा और तकलीफ जो उठाएंगे तो क्या होगा? वो लोग जो कि वो तो कुफर के इमाम थे, अल्लाह ताला उन्हें ही इस्लाम में दाखिल फरमाकर इस्लाम के फैलाने वाला बना दे। क्या आप यकीन रखें? तो ये नहीं बोले दो बार समझो गए मैं तो साल दे दिया, हाँ साल का क्या किस्सा? अल्लाह ने हमें भेजा है, जब वो काम पूरा ना हो जाए तो इस साल चलेगा, साल ही नहीं कहते हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, हमारे सामने काम है बाबा। पहले मेहनत करेंगे इस बात की कि लोग जो है सारे के सारे हिदायत पर आ जाएं। ये जो कुछ माल में नजर आता है और सारा का सारा अल्लाह पाक के साथ आने के खजानों में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अमाल में नजर आने लगे। जो कुछ आज माल में हुकूमतों में नजर आता है और सारा का सारा ये दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आली मकसद की मेहनत में और वाले अमाल में नजर आने लगे। जब हम ये मेहनत करेंगे इस वक्त मेरे दोस्तों हैरत की बात है, लोग मैं मेरी बीवी मारे और बीवी की फरमाइश नहीं करता तो उसके अपने बच्चे नजर आ रहे उसको, समझे कौन से वाले गरीब मर गए, हाँ वो भी गलत छुपी हुई है, इसका मैं फिक्र। लेकिन अब वो बेचारी अगर मर गई या ये मरेगा तो ये किसकी चीज में पूछेगा बताओ? आप बताते सुना होगा फजाइल जिक्र में है ये बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन हर जगह साहब तशरीफ लाए, कह रहे मैं क्या बात ये सोच रहा हूँ, उम्मत के गम में उम्मत की फिक्र में हूँ, क्या हो मेरे साथ और कब कब इस साल में देंगे और एक कब्र को बजा के कहा तुम भी जिंदा, वो खड़ा चेहरा चमकता दमकता और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वापिस चले जाओ वापिस चले गए। दूसरी कब्र में तुम भी जिंदा होकर वो हाय हाय कहता उठ उसने कहा तुम वापिस चले वापिस कि जो आदमी जिस हाल पर बढ़ेगा उसी हाल पर उसका हशर होगा। हमारा फकीर जो है देखो बजाय इस फिक्र के समझ कि मेरा और मेरे बीवी बच्चों को खाने का क्या होगा, इस फिक्र के बजाय मेरे बीवी का मेरे बच्चों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी बच्चों के साथ हशर कैसे होगा। असल जिंदगी तो मरने के बाद की जिंदगी है। अब अगर मेरे बीवी बच्चों को मुझे सारा घर बैठा है, समझे भाई आप जिनसे मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा देखो भाई तुम्हारे पास हर घर वाले जो हैं दोनों मियां बीवी आपके लिए जमात बिछा सकते हो, अमेरिका भी सिलसिले की जमात बिछा सकते, तुम दोनों मियां बीवी अपने बच्चों को लेकर बैठो, सोचो कि भाई सारे आलम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब भाई कहाँ कहाँ मेहनत की जरूरत है, क्या फला जगह मेहनत की, और ये यकीनी बात है जब हम ये सोच रहे हैं अल्लाह पाक की कुदरत हमारे साथ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मुल्क हमारे पास नहीं, माल बात नहीं है, हुकूमत नहीं है, लेकिन जिस कुदरत से अल्लाह ताला मुल्क देता है माल देता है वो कुदरत हमारे साथ है, मगर कम किस्मती से हमें इसका एहसास ही नहीं है। ये मजे जैसे भी कोई एहसास नहीं दिखाते कि भाई पैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुदरत तेरे साथ है, अल्लाह पाक की कुदरत तेरे साथ है और तेरी बीवी के साथ भी है और तेरे बच्चे के साथ भी है। क्योंकि जब हमें सारे आलम के इंसानों की फिक्र छोड़ दी है ना जी, तो अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया, समझ लिया, मुसलमानों की फिक्र से महरूम कर दिया। और मुसलमानों की फिक्र से महरूम हुए है ना, तो आज ये फिक्र नहीं कि मेरे बच्चे का मरते मेरे बच्चे का क्या होगा, आया इसका ताजरों के साथ होगा या बादशाहों के साथ होगा या वजीरों के साथ होगा या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ होगा। मेरे बच्चे का हशर और मेरी बीवी का हशर किसके साथ होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आली मकसूद के लिए हमारे में से हर शख्स को भेजा, सिर्फ फौज में है, सिविल में, कहीं भी है। हमारे पास दोस्त ऐसे
اور جب میں کارخانے سے فرصت نہیں ملتی، میں نے کہا میرے جی بات یہ ہے کہ جب تم کارخانے سے آیا کرو آپ پوچھ دیا کرو آ کے کہ آج اس کا مکی مسجد میں کیا ہوا آج. آپ فون کرتے ہو اس پہ تو خرچ کر سکتے ہو نا. اگر یہ خرچ کرو گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری رات سے دور کھولے. تو میرے دوستوں ایک ہے رکاوٹوں کا، چھٹی کا نہیں ملنا، یہ مطلب اور ضرورتیں ہنستے ہیں، یہ ہمارے آواز، اگر ہم آواز کو دیکھ کے نہیں چلے گئے ہم تو میرے دوستوں اپنے اصل کام کو سامنے کے چلے گئے. ایک ہمیں دکھا کہ میں نے 3 چیزیں بھیجی چلے، اگر میرا حالات بگڑتے جا رہے مگر جو اس قسم کا آدمی اسے قرض نہیں لینا چاہیے. خیر چلو کہ قرض نہیں بھی لیا تو بہتر اللہ پہ نگاہ رکھنی چاہیے. اور اللہ یہ صاحب ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے راستے میں جو آدمی نکلا ہوا ہے اور پیچھے اس کے گھر تو پریشانی آئی ہے، اس کے لیے تو اللہ نے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیے. اس کے گھر میں نقصان ہو جانا اللہ نے اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے. مجھے گھبرانا نہیں چاہیے، مگر کیونکہ فضا جو ہے ہماری آج ایسے یعنی تسلی دینے والے نہیں کہ بھائی جب تیرے کو یہ حال آ گیا تو اللہ کی تو متوجہ رہے، اللہ کی آگے کے سوا اور کسی کو دھیان مت کر، جمع رہنا. اتنا جو نقصان ہو گیا ہے یہ اللہ کی دوستی ہے. اور یہ جو سرکار اس کو چھوڑ مت جو میرے عزیزوں اس کام کے لیے پریشانی آئیں گی نا، اب اگر اس کو چھوڑ کر پریشانیوں کو حل کرنا چاہو گے کبھی نہیں حل کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے. ہاں اس کے کرتے ہوئے جتنا بندوبست کر سکتے ہو اگر کرو گے تو اللہ پاک دور راستہ کو دروازہ کھولے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک یعنی ہر غسل کے ساتھ یسر ہے، ہر غسل کے ساتھ ایک یسر ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے بابا، ہم تھوڑی کہہ رہے جو حالات کو بھیجتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر اتنا اونچا کام ہمارا ہے نا، جس کام کی نے بھیجا ہے اور جس کام کو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے میں سے نکال کے اللہ پاک اس کا جو ہے اس کا ہدایت میں لاتا ہے. جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جس کام کی نظر سرگرمیوں کو بھیجا، ہمارے میں سارا آدمی یہ کہے گا کہ میں اسی کام کا ہوں. اگر میرے دوستوں اس کام کے کرتے ہوئے بھوکے پیاسے اگر مر گئے ہم سب مر گئے، اب تو اللہ خود سے مرتے ہی جنت کی ہوئے کھانا لے کے پہنچیں گے. اگر نہ پہنچے تو اس کے بدلے میں ہمارے درجے بلند ہو گئے. اور ہمارا مرنا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہمارا تاکہ سمجھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عالی مقصد کو اپنا مقصد بنا کے گزارتے بننا، وہ ہمارے بعد جتنا بھی اسلام پھیلے گا اس کے جو سامنے شریک ہیں ہم اسی سلسلے کڑی ہیں، اسی سلسلے کڑی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. بھوک کا زیادہ پیاس کرے یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اور ضرورتوں کو پورا نہ ہونا، ہمیں بی اے میں پڑھایا جاتا تھا نا سیٹسفیکشن آف ضرورتوں کو پورا کرو اور کام لے لو. یہ تحریک کی بنیاد ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کے حکم بنانے لانے والے ہیں. ہمارے میں ساتھ شخص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ چیز کو بار بار میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے میں ساتھ شخص کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. ہمارا جو ان پڑھ ہے وہ بھی ذریعہ ہے، ویسے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں. اور پھر ہمارا سبب جو ہے، ہمارا سبب پیسہ ہمارا سبب نہیں ہوا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے امان والا سبب ہے. اور اللہ کی تو بلانا اللہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں جی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ہے نا. اور جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ایک اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں میں چیک ہوں کیونکہ اس کو تو پوچھو ہی مت کیا کچھ ملے. اس سے تو بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں. آپ بتاؤ جس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں
اس کو کر کے آدمی یوں کہ میرے کھانے کا کیا ہوگا. توبہ. ہمارا ریاست ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ کا کام کر کے اللہ کی مدد کے اوپر یقین مانا، اس سے زیادہ مدد نصیب اور کوئی نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہے نا، جو اللہ کو رب کہتا ہے اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ اسے جنت دیتا ہے، جنت عادل دیتا ہے، اس کو لے ہم یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ اس سے وہ بڑی کوئی بات ہی نہیں، اور سمجھ ہی نہیں سکتے کیا کچھ ملے گا. ہمیں تو میں نے سب سے اونچا سبب دیا، سب سے اونچا. ہم سبب سمجھتے ہیں زمینوں کو، مرندوں کو، اور کارخانوں اور حکومتوں کو. نہیں، ہمیں تو میں نے وہ سبب دیا کہ جس سے حکومت والوں کو بھی ہدایت ملے گی اور وزیروں کو ہدایت ملے گی، اور تمام دنیا بھر کے جو لوگ کیے. میرے دوستو، ہمیں اپنے ملک کو بھی نہیں آنے دیتے. میرے بھائیو دوستو، جب اللہ پاک ہدایت لائے گا، جیسے گرمی آتی ہے نا، ساری حکومت اگر کے زور لگانے کہ گرمی نہ آئے، گرمی آ کے رہتی ہے، سردی نہ آئے، سردی آ کے رہتی ہے، روک نہیں سکتے. بارش جب آتی ہے کوئی روک نہیں سکتا. ایسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کو اپنا مقصد بنائیں گے اور اس کے لیے حضور والے طریقے سے محنت کریں گے، محنت کرتے 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 جب ہم اس سطح پر پہنچ جائیں گے جس سطح پر اللہ کا قبولیت ہوتی ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، حق تعالیٰ شانو ہدایت میں آئے گا. ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزوں کو اختیار کرنے میں حکومت میں بھی رکاوٹ اگر بنے گی تو وہ بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے ذہنوں سے یہ احساس کمپنی ختم کرو. اللہ رب العزت کا دین کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے، اور کسی ملک کا محتاج نہیں ہے، اور پیسے کا محتاج ہے، کسی ضرورت کے کپڑے کا محتاج نہیں ہے. اور ان سے کہا ویزا نہیں، ہم سے ویزا نہیں دیں گے، ویزا نہیں دیں گے. جب سے 2 سال بعد چھوٹی پڑ گیا، پھر ہم نے تو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں دیں گے، تو اس طرح سے پڑھ کے پھر گیا. اور جب اس کو پاسپورٹ لگے کہ ویزا نہ دیا جائے، تو پھر فیصلہ تو جب پڑھ گیا. 6 دفعہ میں جو ہے 3 مہینے کا ویزا دکھا کے اس کا پاسپورٹ ہمارے کر دیا. یقین اس کو جب پڑھوں گا اللہ تعالیٰ کرے گا، ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، اللہ کیا ہے. تو میرے دوستوں، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر کا یہ اس سے بات کہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ملابت فرمایا، اور ساری دنیا کی ذمہ داری تجھ پہ ہے، ساری دنیا کی. ہم اللہ کے حکم سے اس دنیا میں کہیں بھی حضور والے طریقے سے محنت کریں گے، اللہ پاک اس کے اثر کو ہماری اس محنت پر سارے عالم کے لیے فیصلہ فرمائے گا. سارے عالم کے لیے، چاہے آپ کہیں بھی پیدا ہوئے، چاہے دنیا میں پیدا، چاہے 4 صدی میں پیدا ہوئے، کہیں بھی، چاہے افریقہ میں ہوئے، لیکن اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اس کو سارے عالم کے انسانوں کا، سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. سمجھے بھائی، ہمیں کوئی یعنی گلی ولی گاؤں سے دیکھے گا، ہے نا جی، تو تعالیٰ شاہ ہمارے دھندے بلند کرے گا. وہ جو گلی ولی گاؤں سے دیکھ رہا ہے نا جی، ہم اس کے حق میں دعا کریں گے کہ اگر تو اسے ہدایت دے. حضرت علیہ السلام کہ وہ جو قوم کے کیا کہتی تھی کہ تیرے ساتھ ایسے غریب فقیر لگے ہوئے ہیں، تجھے دینی دیے خود. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ایسے مکر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے غریب فقیر اس کی میں آپ کے پاس بیٹھے ہوں، اور آپ اتنی ذرا گرانی آئی. اور ایک آگے عبداللہ بن مکتوم، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مطلب کر دی. ہمارے ذریعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علی مسجد کے لیے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا. وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو سب کا پالنے والا ہے، وہ اللہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سمجھے بھائی، اور اللہ پاک کسی کا محتاج ہی نہیں ہے پیدا کرنے میں، پالنے میں اللہ پاک کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، نہ ماں کا نہ باپ کا کسی کا نہیں.
فتح دینے میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، شکست دینے میں کوئی شریک نہیں، بیماری لانے میں کوئی شریک نہیں، صحت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو دین پھیلانے میں کون اس کا شریک ہے؟ لیکن میرے دوستوں، اللہ پاک کی سنت ہے، اس کی عادت ہے یہ ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام کو ذریعہ بناتا ہے ہدایت دینے کا، ہدایت تو اللہ پاک ہی دیتا ہے مگر ذریعہ بناتا ہے نبیوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو ملے گی نہیں، تو اللہ نے ہر امتی کو ذریعہ بنا دیا، ہر امتی کو، اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، سارے عالم میں جسے بادشاہ بستے ہیں، جتنے صدر، جتنے وزیر، جتنے امیر، جتنے غریب، جتنے فقیر، جتنے مرد، جتنے عورتیں، جتنے والدین، جتنے اولادیں، جتنے خانے، جتنے بیوی، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تبلیغ میں جو بات کہہ رہے ہیں جی، وہ یہ بات عرض کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہر موقع بحال میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی بھولائے گا، کیسے موقع میں کرو، سے موقع میں کرو۔ آپ خود سوچو، اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے جی، تو آگے سارے کام تو فوجی سکھائے گی نا اس کو، وہ آگے پھر سے تو نہیں آیا نا فوجی بن کے، جو فوج میں بھرتی ہو گیا جی، اب وہ سارا کام فوج والے سکھائیں گے۔ اسی طرح میرے دوستوں، جب یہ فیصلہ کر لیا ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو ہم نے اپنا کام بنا دیا، قرآن مقصد کا پورا مقصد بنا دیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری تربیت سے پائے گا۔ لیکن طے کو کرو اس بات کو، اب بولے صاحب نے طے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں چلے دینا، بس چلے تو 2-2.5 گھنٹے تمہارا چلے گی شرط، باقی چھٹی ان کی کیسے رہنمائی ہو سکتی ہے؟ یہ دوستوں، ہم اپنے دماغوں سے نکال دیں یہ بات کہ ہم ذمہ دار ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ صدر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہ گھٹیا بات ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ سے ہدایت نہیں آئے گی، وزیر اعلیٰ کی وزارت سے ہدایت نہیں آئے گی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو مقصد بنانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرنے سے نہیں تو سے ہدایت آئے گی، مسئلہ دن میں دین آئے گا۔ نظام دین میں چہرے سوکھے میں نے کہا بھائی الحمدللہ اب ان کو کوئی سجانے والا ہو، تمہیں کھانے کو نہیں مل رہا، تجھے تو بس اتنی بات کرنی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کو بڑا کام بنا، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دینے کو مقصد بنا۔ ہاں، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تجھے نقل نصیب ہو گئی اور اللہ تجھے ذریعہ بنائے گا۔ تو روٹی کا فکر مت کر اور کپڑے کا فکر مت کر، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جس کام کے لیے بھیجا ہمیں اور ہمارے سارے گھر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا دنیا میں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ہیں، سن 50 میں آسٹریلیا سے گندمائی ہے جی، تو وہ سب 85-51 کی بات ہے، تو وہ آسٹریلیا والوں نے کہا پاکستان والوں نے کہ گندم کسی کو دینا نا، جب تمہارے پاس ختم ہو جائے اس وجہ سے استعمال کرنا۔ تو جتنی چیئرمین تھے پرانی کمیشن کے، میں نام نہیں لیتا ہوں، انہوں نے کہا مسلمان ہیں اور ہم خدا کو راضی سمجھتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی ہم ان کو دیں گے، تو مسلمان ہیں۔ اس کے مولانا نجات صاحب ہم تو جب انتقال ہو جی سو چوتھے بیٹھے ہوئے مولانا رائے کو اپنا ہدایت دے رہے تھے کہ بھائی میں نے اس وجہ والے سے سنا، وجہ والے سے سنا، میں نے وجہ والے سے سنا، جب وہ بات جاری تھی۔ اللہ اکبر، اس پہ یہ بھی آئی بات بابضول ہے نا، دشروں سے سید حسین تشریف لا رہے تھے تو جنگل میں مسجد تھی، وہاں جا کے اذان پڑی تو کہتے نکل آ رہا سر پر رکھے ہوئے آ رہا، تو سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے اذان پڑھ دی ہے، تم جو ہو وضو کر لو۔ کہنے لگا میں تو مسلمان ہوں، مسلمان بھی کہیں بے وضو ہوتا ہے، مسلمان بھی کہیں بے وضو ہوتا ہے، تو مسلمان ہوں وضو میرا ہے، تو بے وضو نہیں سکتا مسلمان۔ جب شیخ نے سنا اور چل کر رو شیخ
میرے دوستوں تو ہے مسلمان. ہمارا مقصد ملک حاصل کرنا، مال حاصل کرنا نہیں ہے. اور یہ جتنے ملکوں والے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو یقین کر کے وہ اللہ پاک کے احکامات کے پابند بن کے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پابند بن کے چلے. یہ ہمارا کام ہے. اتنا اونچا کام اللہ نے بھی دیا ہے. اور اللہ کے کرم سے تبلیغ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا فقیر سارے عالم کے انسانوں کے وضو والے طریقے پر آ جانے کے لیے کیسے بن سکتے ہیں. اور پھر اللہ کی شان اللہ نے کتنا آسان بات کام دے، سیکھو پھر کرو. نہیں، یہ کیا ہے؟ کرتے جاؤ، سیکھتے جاؤ. ہاں، یہ کرتے جاؤ، سیکھتے جاؤ. یہ کرنے کو سیکھا جاتا ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی بولے آپ کو کوئی افسر سمجھ کے بیٹھا ہوا، کوئی ذمہ دار سمجھ کے بیٹھا ہوا، کوئی دکاندار سمجھ کے بیٹھا ہوا. یہ ہے تقریر کی بات. کوئی اگر آپ فلان سمجھ کے بیٹھا، کوئی گروش سمجھ کے بیٹھا، کوئی راجپوت سمجھ کے بیٹھا، نہیں، کچھ نہیں. ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام نہیں. ہمارے میں سے ہر شخص کا یہ نکم بیٹھا ظاہر پہلے وہ 4 سال میں، لیکن اللہ نے اس کو بھیجا تو سارے عالم کے انسانوں کے لیے. اور یہ اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا، سبھی اتنی ذہنیت پست ہو گئی ہے اور ہمت پست ہو گئی ہے. جو بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو اعمال ہیں، ان اعمال پر اللہ کی طرف سے جتنی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، رحمت آتی ہے. میرے دوستوں، اس کا دھیان ہی نہیں، استعداد ہی نہیں ہے. جن اعمال سے جو اعمال ذریعہ ہے ہدایت دلانے کا، ان کو ذریعہ نہیں سمجھ رہے. اس ایک کار کرتے ہیں جو بھوک آ گئی اسی سے بڑے بھوک سے کوئی پریشانی کی بات ہوتی ہے. مقابلہ کرو. پھر اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ چیزیں بتا دی جو بھوک میں کرنے کی ہے، بیماری میں کرنے کی. اگر ہمیں بھوک وہ کر لی، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا کے زمین دے دے گا، جو بغیر کھائے کے زمین دے دے گا. جنت سے اونچے کھانے ملیں گے جس کا محدود حساب نہیں. اور ہماری بھوک کوئی معمولی ہے. ہماری بھوک پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کو رونا کھولے گا. ہماری بھوک کو معمولی بھوک تھوڑی ہے، اور ہمارے سر کے تو معمولی ہے. ہمارے سر کے فرض پر سارے عالم کی ہدایت کا دروازہ کھلے گا. اور ہماری بیماری ہمارے سوچ پر، ہمارے یعنی ٹھوکر نہیں ہونے پر، مگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کا بڑا مقصد بناتے ہوئے اپنی بھوک کی قیمت کی خبر ہی اور چوٹ کی خبر نہیں، ٹھوکر کی قیمت کی خبر نہیں ہے، لوگ سے پھولا نہ ہونا اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے، پیسے کا نہ ہونا اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں اب ہماری کتنی زبردست قیمت لگ گئی. اللہ اکبر. اور ہم کتنا خوش قسمت ہے. یعنی والے صاحب سب لمبیوں میں یعنی بادشاہ تھے، سب لمبیوں کے آخر میں جائیں گے جنت حکومت کی وجہ سے. لیکن لوگوں کو حکومت کو شوق چلا ہوا ہے اور مال کے شوق چلا ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم اپنے آپ کو سمجھے، ہم اپنے ذہن سے نکال دیں یہ بات کہ میرے کو مزدوری کرنے والے ہیں یا ملازم ہیں یا دکاندار ہیں یا تاجر ہیں یا افسر ہے، اسے نکال دو میرے ذہن سے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، ہمارا کام ہے. بے شک ہم یقین کے لحاظ سے کمزور ہیں اور دوسرے کمانا کو ٹھوکر کے خلاف تھوڑی ہے، ورنہ ٹھوکر کے خلاف کھا ہی نہیں اس کو کماؤ. لیکن اس طرح کمانا نہیں کہ وہ اصل کام پہ چھوڑ پڑے، اصل کو سامنے رکھ کے کماؤ. اس اصل میں فرق نہ آنے دو، کسی چیز میں فرق آ جائے تو آ جائے.
कमाने से मना नहीं कर रहे, खाने से मना नहीं कर रहे, अफसर या सदर बनने से मना नहीं कर रहे। ये हमारा प्रोफेसर है, किसी तो छोड़कर नहीं, असल काम इसको समझो और इसके करते हुए दुआ मांगो। यदि इसकी जरूरत होगी अल्लाह ताला तुम्हारे यूनिवर्सिटियों के कानून ही बदल जाएंगे, हुकूमत में कानून ही बदल जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, हर शख्स को मेहनत करो, नहीं जब हम इससे मेहनत करेंगे फिर देखो कैसा दुनिया में कैसा आता है। जरूरत हाजते होगी और जरूरत हाजतों में अब मेरे दोस्त सब सबर करेंगे और हमें आह्वान बता दिए हैं क्योंकि शुरू में फजर की नमाज पढ़ते ही पढ़ने का अल्लाह पाक उसे इलाके से बचा देंगे। झूठ मूठ बोले खर्चे निकलते हैं। अगर दो रकात नमाज पढ़े और जब घर से दायरा पाँव निकाले बिस्मिल्लाह तवक्कल पर अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े तो फिर सवाल ही नहीं है। ये चीजें तुम्हारी किफायत की गई, तुम्हारी हिफाजत की गई, तुम्हें हिदायत की गई और शैतान को तुमसे दूर किया गया। अब बताओ क्या चीज बाकी रही? 7 मरतबा हस्बी अल्लाह पढ़ेगा, ये पूरी दुआ पढ़ेगा क्योंकि अल्लाह शानू उसे दुनिया और आखिरत के फिक्रों गम से निजात दे देगा। अब बताओ इसको कोई शक नहीं है। इसके मेरे दोस्तों कि उससे पहले खादी आती है, आजमाइशें आती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मेरे ने फरमाया जो अल्लाह पे मान जाएगा, अल्लाह के रसूल पे मान जाएगा, आखिरत पे मान जाएगा, उसे अज़ाब नहीं होगा। आजमाइश आती है, सभी लोगों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइश है, इसमें क्या बात है। और जो ही आपने फैसला किया अल्लाह तो ने पसंद फरमाया हुआ, आप ही लोग कह रहे हैं पसंद नहीं किया तो कोई कह मैं जिम्मेदार हूँ, कोई कह जैसे कि नहीं मैं तुम्हें खाना बाहर ही नहीं लाहौर वाला कुछ भी मुसलमान और स्वीकार बाहर नहीं। मुसलमान की तो मौजूद है, सारे आलम के इंसानों के लिए हिदायत के लिए मेहनत करने का उसके पास मौजूद है, फकीर के पास काम है, ऐसे फुसदी है, ऐसा जबरदस्त काम है। लेकिन इस काम करते हुए किसी को अपनी सोच जमीन न होने दो, वही से सीख लो। माल वाला जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मकसद के लिए कैसे मेहनत करेगा, और बेमाल वाला कैसे करेगा, खाने वाला कैसे करेगा, जिसके बाद खाना ही वो कैसे करेगा। सही वाली की नहीं बात। पहले अपने दिमागों से बात निकालो। आप जिस काम से निकल कर आए ना, आप अपने आप को उस काम का असल मत समझो। मुझे नहीं कहना वो काम छोड़ दो, लेकिन उस काम का आपको असल सब मत समझो। अब मैंने आप लोग को बहुत पूछा बनाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्या मैंने आपको मेरा मत समझा। जिस काम से अल्लाह ताला बादशाहों को हिदायत अता फरमाएगा, वज़ीरों को, अमीरों को, सबको, और उन सब के जन्नत में जाने के जो आप जरिया बनेंगे अल्लाह ताला उतनी आपके लिए मदद करेगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले उम्मत को इस मकसद पे दिया, मुझे पहले तय करो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अल्लाह ने जारी मकसद के लिए भेजा, हमारे मकसद से कोई मकसद और हम रुपये भेजवानी नहीं है। अल्लाह की कुदरत हमारे साथ है। आज लोग काफी हुकूमतों की तरफ जाती है, तुम हमारे साथ हो जाओ, हमें झेलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद हमारे साथ, उनकी निगाह अपनी जेब नहीं होती और दूसरों की जरूरत है उसकी उनकी निगाह नहीं होती। उनकी हैरत के खिलाफ है ये बात कि गैर को अपनी जरूरत पेश करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें वो असबाब दिए जो हमारे खुद के अंदर मौजूद है, जिनके यकीन ठीक करो, हमें तवक्कुल करो, अल्लाह खुद हमारे साथ है। अल्लाह थोड़ा दिलों को खोलेगा और अली की तरफ फिरेगा। अल्लाह से भूख प्यास आया करती है, तकलीफ आया करती है, वो कौन सा रास्ता जिसमें नहीं आती। ये हमारी तकलीफों में जो आना है वो भी दुनिया की बुलंदी है और अल्लाह पाक की रहमत के खुलने का जरिया, अल्लाह की सबसे हिदायत के दरवाजा खुलने का जरिया हमारा हर हाल है। हमारे वो जो काम करते हैं तो खौफ जो आएगा
وہ خوف بھی دنیا بنے گا. سارے عالم ہدایت کیا رہے گا آپ جا رہے ہیں. اور بس پوری پر مخالفین کی ہے, ہندوؤں کی ہے, سکھوں کی ہے, عیسائیوں کی, اور سارے تمہارے خلاف کریں. یہ جو تمہیں خوف آئے گا, اللہ اس خوف پہ اللہ پاک چل آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک شاد ہے, جتنا مجھے ڈرایا گیا تو کسی کو نہیں ڈرایا گیا, جتنی مجھے تکلیف دی گئی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. اب تو ہمیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم نصیب ہو گئی. ارے ہم کو ڈر آ گیا, خوف آ گیا کہ کہیں اس طرح سے ہم ڈرا جائے, کہیں اس طرح سے ہو جائے. مگر ہمیں ان سب کا ہمدرد بننا پڑے گا, گھر کا, سارے لوگوں کا, سارے سکھوں کا, سارے سب کا. کیا کریں بن گئے سوال کہ مجھے وقت آگے تعریف بھی کرانی, یہ بھی کرانی, وہ بھی کرانی. ان شاء اللہ اس کے بعد بتاتی ہے.